بلا داخل دعوت مدعاکوں کا قبیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری قاری محمد نعیم چشتی صاحب کو ان دو چولوں کی عزت میں کہ جو زبردست لوگ مقدس سے اور سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عرش عرشوں سے کسی نہیں ہوتے کہو سبحان اللہ کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول سنا ہے جو بن میرے کے کانٹوں میں پھول سنا ہے مناتے ہیں میلاد الرحیل بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جو میرا رسول سنا حضرت کو دعوت اقدار کراؤ یہ دو لائنیں حضرت کی یہ اور بہت ہی اچھے عالم اللہ کریم حضرت رسایہ تا قیامت ہم پر اللہ تعالیٰ رسایہ عطا فرمائے بہت ہی خوبصورت انداز تلاوت آدھا شریف اذان سنیہ بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہو سبحان اللہ ایسا نہیں کہو سبحان اللہ حق جاری آنے کی آنے کا بلند کروں گا جن کو حق جاری آنے وہ بولے گا تو حق جاری نعرہ تحقیق کہ خدا کو وہ مصطفیٰ کے یاد خدا کو وہ سے پیار وہ مصطفیٰ کے یاد جتو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یاد ہیرو کو تو ہم احترام بولتے ہیں کون نعرہ تکبیر یہ بے ایمانی کی آواز نکالنا لگتا تھا کہ بیٹھو کون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اس خطاب حضرت علامہ مولانا انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا
حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور اس اسٹیج پر جلوہ افروز ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیر طریقت رہبر شریعت محترم جناب سید نہال صاحب تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم عزیزان محترم وقت مختصر ہے اور آگے جو محفل کا سلسلہ ہے قوالی کا وہ جاری ہو جائے گا تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو مختصر انداز میں خواجہ صاحب کی شان قرآن سے بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں میں شکر گزار ہوں محترم جناب طاہر حسین اختری صاحب کا جن کے توسل سے اس پروگرام میں حاضری کی سعادت ہے اور جنہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی عاقل بھائی اور ان کے تمام رفقا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر سال اس خوبصورت محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم ولیوں سے تعلق رکھنا یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس سے قبل میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بخاری و مسلم شریف متفق علیہ حدیث رکھتا ہوں حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا میں مختصر گفتگو کروں گا سمجھنے والے سمجھ جائیں گے جو میری گفتگو کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ایمان کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوگا ساری باتیں خواجہ غریب نواز کے سلسلے اسے سمجھ آ جائیں گے حضور علیہ السلام نے دعا کیا ہاتھ اٹھایا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے شام میں برکت عطا فرما ہمارے یمن میں برکت عطا فرما ایک شخص کا وہ نجدی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ ولنا فی نجدنا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی برکت عطا فرمائے حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس کی بات کا جواب نہ دیا اس کی طرف غور نہ کیا آپ نے دوبارہ یہ کلمات دہرائے اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا یا اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما اس نے پھر کہا ولنا فی نجدنا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس کی بات کا جواب نہ دیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا یا اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما اس نے کہا ولنا فی نجدنا یا رسول اللہ ہمارے نجد کی بھی دعا کریں کہ اللہ اس کی برکت عطا فرمائے آقا علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب نہ دیا چہرہ پر پھیر لیا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ملک شام کے لیے اس لیے دعا کی کہ وہ سرزمین انبیاء ہے اور یمن کے لیے اس لیے دعا کی کہ وہ خواجہ ویسے سرزمین یمن ہی رہتا
ملک شام سرزمین انبیاء ہے، 70,000 انبیاء علیہ السلام کا حوالہ وہاں ملتا ہے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام؟ میں ایسے تقریر نہیں کرتا، آپ کو بتا دیا ہوگا کتنے انبیاء علیہ السلام؟ 70,000۔ اور یمن کے لیے کسی دعا کی کہ وہاں پر اویس قرنی یمنی رہتا ہے۔ کون رہتا ہے اویس قرنی؟ یمنی رہتا ہے۔ وہ اویس جس نے کبھی حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں، آپ کے عشق میں اتنے مست رہتے، تو جب حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا تو ویسے قرنی جھوم اٹھتے تھے، آقا کی محبت میں جھومتے تھے۔ اور نجد کی کسی دعانی کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هناك سلاسل ويطلع بها قرن الشیطان۔ نجد کی اسی دعا نہیں کرتا کہ وہاں سے شیطانی ٹولہ جنم لے گا جو انبیاء کبھی گستاخ ہوگا اور اولیاء کبھی گستاخ ہوگا۔ نجد کی اسی دعا نہیں کی کہ وہ انبیاء کبھی گستاخ ہوں گے، اس میں سے جو شیطانی ٹولہ جنم لے گا وہ اولیاء کبھی گستاخ ہوگا۔ اب نجد سے جتنے نجدی نکلے، آپ اگر ان کی طرف دیکھیں تو ان میں گستاخ نبی بھی ملتے ہیں، گستاخ ولی بھی ملتے ہیں۔ دونوں چیزیں میں پائی جاتی ہیں، کیا تو بھائی پائی جاتی ہیں؟ ولایت کا اصل مرکز و محور علی ہے۔ ولایت کا اصل مرکز و محور کیا ہے؟ علی ہے۔ اور اویس قرنی بھی اللہ کے ولی ہیں، جس نے نبی کو دیکھا نہیں، صحابی کو دیکھا وہ تابعی کہلایا، اور جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی کہلایا۔ اویس قرنی تو ایسے اللہ کے ولی ہیں اور تابعی ہیں کہ جو سجدے میں جائیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اویس کے لیے خوشخبری دی، فرمایا کہ عمر اور علی کی میں خوشخبری دیتا ہوں، تم یمن جانا، وہاں میرا عاشق ہے جس کا نام اویس ہے، اس کے بائیں ہاتھ پر سفید داغ ہے، نشانی بتا دی، اور فرمایا کہ جانا، جا کے میرا سلام دینا اور کہنا کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بھیجا، قافلے آئے، حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یمن سے جو حاجی آئے وہ کھڑے ہو جائیں۔ یمن والے حاجی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کرن کا رہنے والا کون ہے؟ کرن کے رہنے والے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اویس کو جانتا ہے؟ کھڑے ہو گئے لوگ، جی ہم جانتے ہیں۔ فرمایا اس کا پتہ دو۔ تو کہنے لگے کہ حضرت امیر المومنین آپ اس کی کیا حاجت ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے دیوانے کو یہ فرزانے ملنے جا رہے ہیں۔ عمر اور علی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ملاقات کے لیے چلے گئے۔ تو جب ملاقات کے لیے پہنچے تو پوچھتے پوچھتے حضرت اویس قرنی کا پتہ مل گیا، سلام کیا۔ جب حضور علیہ السلام کا سلام اویس قرنی کی بارگاہ میں پیش کیا، ساروں قطار ہونے لگے، اور حضور علیہ السلام نے جو تحفہ دیا تھا وہ پیش کیا گیا۔ اور حضرت علی نے یا حضرت عمر نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے، میری امت کے لیے میری بخشش کی دعا کر دے۔ حضرت اویس قرنی سجدے میں گئے اور دعا کرتے رہے، کافی وقت گزر گیا، سجدے میں پڑے رہے۔ حضرت علی نے آپ کو ہلایا اور یہ سمجھ کے ہلا دیا کہ کہیں جان اپنے مولا کے پاس نہ پہنچ گئی ہو، اور جب اٹھایا تو اویس قرنی نے کہا علی اگر نہ اٹھاتے تو پوری امت کی بخشش کروا دیتا، اگر نہ اٹھاتے تو پوری امت کی بخشش کروا دیتا۔ حدیث کے الفاظ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، بال جب آلود ہوں گے، صحابہ کرام سے فرما رہے اگر تم ان کو دیکھ لو تو اپنے دروازوں پر بیٹھنے نہ دو، کھڑے بھی ہونے نہ دو۔
اور فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں وہ کون لوگ ہیں. صحابہ کرام نے اس کی رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے. وہ جنت کے کیا ہوں گے؟ بادشاہ ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے جو کہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. اب ویسے کرتے کہ دعا کی ان کا لباس اس کی وجہ کرتا وہ ہر وقت عشق مصطفیٰ میں مست رہتے تھے. اللہ کی محبت میں گم رہتے تھے. مصطفیٰ کی محبت میں گم رہتے تھے. اور جب سجدے میں گئے ماں کی دعا کا سجدہ تھا. جب امت کے لیے دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کی. امت کے 3 حصے بخشوا دیے. علی اگر سجدے سے نہ اٹھاتے تو ساری امت بخشی جاتی. یہ عشق ویسے کرنی ہے جو ولیوں کے در سے ملتا ہے. میں تو کہتا ہوں جو ولی سے ملا ہے وہ علی سے ملا ہے. جو علی سے ملا ہے وہ نبی سے ملا. اور جو نبی سے ملا وہ خدا سے ملا. ولی کی محبت علی کی محبت ہے. اور علی کی محبت نبی کی محبت ہے. اور نبی کی محبت خدا کی محبت ہے. خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ ایران کے قصبہ صوبہ سیستان میں پیدا ہوئے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایران کے شہر سیستان میں پیدا ہوئے. اور آپ کو جو ایران کے شہر سیستان میں پیدا ہوئے وہاں پر ایک جگہ کا اس کا نام سنجر, اس لیے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کو سجوزی بھی کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عراق کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر جس کو سجری کہتے ہیں. تو آپ سجری بھی کہلاتے ہیں, سجری بھی کہلاتے ہیں. آپ کے والد محترم کا نام حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. آپ مادرزاد ولی اللہ ہے. حسن اور حسین سید ہیں. حسنی اور حسینی سید ہیں. جس طرح حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حسنی اور حسینی سید ہیں. آپ کے والد محترم کا انتقال ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ آخر تک آواز ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے. اور آپ کو جو وراثت سے ملتا ہے ایک باپ پر چچی ملتی ہے. صاحب سیر الاولیاء کتاب کے اندر موجود ہے. سیر العارفین میں بھی لکھا ہے باپ اور چچی سے آپ اپنا گھر کا خرچ چلاتے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا آپ باغ کے اندر کام کر رہے تھے. اللہ کا ولی مجذوب آ گئے. ایک اللہ کا ولی مجذوب آ گئے. مجذوب اسے کہتے ہیں جس پر شریعت کا حکم نہیں چلتا, اسے مجذوب کہتے ہیں. اور آپ کے باغ میں آئے حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا جوان مادرزاد ولی معلوم ہوتا ہے. جوان مادرزاد ولی معلوم ہوتا ہے. اور خواجہ غریب نواز نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے مجذوب بندے ہیں. آپ نے امور کا خوشہ پیش کیا. حضرت ابراہیم قدوسی نے اپنے منہ میں چبا کے خواجہ صاحب کے منہ میں ڈالا. بس وہی سے خواجہ صاحب کی زندگی بدلی. آپ نے اپنے باپ اور بچی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو. علم کی شفا کے لیے کئی جگہ آپ نے سفر کیے. سمرقند کو بخارا کا سفر کیے. آپ نے عراق میں بھی علم حاصل کیا. حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا. اور پھر آپ نے جب علم سے بہرہ مند ہوئے اس کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ آپ ایک کامل ولی کی تلاش میں جائیں. تو ہر وقت میں گئے وہاں پہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں 25 سال تک آپ نے عبادتیں ریاضتیں جو آپ کے پیروں مرشد نے آپ کو سبق دیا آپ نے وہ پورا کیا. جب آپ کامل ہو گئے تو آپ کے پیروں مرشد نے آپ کو فرقہ خلافت عطا کیا. آپ کو فرقہ
خلافت عطا کیا اور پھر آپ کو لے کر مکہ المکرمہ میں گئے. خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں گئے, مزاب رحمت کے نیچے حدیث کے اندر کھڑا کر دیا. حدیث میں کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آواز دے دے کہ مولا تیری بارگاہ میں محیط کو لے کر آیا, مجھ سے قبول کر لینا. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, ہم نے اپنے محیط الدین کو قبول کر لیا اور اپنے محبوبین اور برگزیدہ مقبول بندوں میں اسے اپنے شامل کر لیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو گئی. اب آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے لیں روزہ رسول پر گئے. آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ معین الدین اپنے آقا کو سلام پیش کرو. آپ نے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں سلامی پیش کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ کے پیر و مرشد نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے. روزہ رسول سے آواز آتی ہے کہ ہم نے اپنے معین الدین کو قبول کر لیا اور ہم نے اپنے معین الدین کو عطائے مصطفیٰ بنا دیا ہے. آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گئے, قطب المشائخ عطائے مصطفیٰ کہلائے. یہ اصل وجہ ہے, آپ وہاں سے عطا ہوئے. آپ کو روزہ رسول سے آواز آتی ہے, آپ ہو گئے عطائے مصطفیٰ. اب 10 سال کے بعد خواجہ غریب نواز اکیلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. آپ نے مراقبہ کیا ہوا اور خدام صاحب حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر ہیں. روزہ رسول سے آواز آتی ہے, میرے معین الدین کو بلاؤ. اب وہ جانے معین تھے, سارے دوڑ پڑے. اب خواجہ غریب نواز مراقبے میں تھے, جو اصل معین الدین جن کا بلاوا تھا مراقبے میں تھے. روزہ رسول سے دوبارہ آواز آتی ہے کہ میں اپنے معین الدین چشتی کو بلاتا ہوں, اسے بلا کے لے آؤ. خواجہ صاحب نے جب اپنا نام سنا معین الدین چشتی کا, خدا آئے اور آ کے کہنے لگے تم میں معین الدین چشتی کون ہے. جب خواجہ صاحب نے اپنا نام سنا, رکت طاری ہو گئی. حضور کی بارگاہ میں گئے اور آقا علیہ السلام نے بے نقاب ہو کر اپنا چہرہ مصطفیٰ دکھا دیا, بے نقاب ہو کے زیارت کروا دی اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا فرما دی. ہند کی سلطنت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی. اب آپ تمام اولیاء کرام سے فیض حاصل کرتے کرتے ملک پاکستان میں آئے. ملک پاکستان میں آئے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں فیض حاصل کیا. 40 دن وہاں چلہ کیا. اس کے بعد آپ ہندوستان کی سرزمین پر گئے اور 40 دن جو چلہ کیا تو پتہ چلا کہ ہند کے خواجہ بعد میں ہیں, پاکستان کے خواجہ پہلے ہوئے. ہند کے خواجہ بعد میں ہوئے, پہلے ہمارے خواجہ ہیں. ہمیں فخر ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے ہمارے خواجہ, بعد میں ہند کے خواجہ ہیں. بعد میں ہند کے خواجہ ہیں. اب خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا. اس سے پہلے خواجہ کا حکیم کی بات سنا دوں, آپ کا پیشہ کپڑوں کو رنگ لگانا. خواجہ غریب نواز نے جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپ کے قدم رکھنے سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. وزیرہ نے محترم میرے پاس وقت کم, میں اجازت چاہتا ہوں کہ کبار حضرات تشریف لے آئے ہیں. آخری حدیث, ہم پیروں سے اس لیے محبت کرتے ہیں, ولیوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ محشر کے میدان میں جب ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوں کہ یہی ولی ہمیں جہنم سے نکال کر سیدھا جنت میں لے جائے گا. بخاری اور مسلم شریف سیاسی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب تیرا فیصلہ کر دوں گا جنت میں چلے جائے اور دوزخ میں, اور جو ولی ہوگا وہ جنت کے دروازے میں کھڑا رہے گا, اندر نہیں جائے گا. اللہ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں پوچھو میرا ولی جنت میں کیوں نہیں جاتا. فرشتے پوچھیں گے بتاؤ بھائی جنت میں کیوں نہیں جاتے. وہ کہیں گے کانوا یصومون ما انا وکانوا یحجون ما انا وکانوا یعملون ما انا. ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے, ہمارے ساتھ حج کرنے والے, ہمارے ساتھ نیک عمل کرنے
کہ میرے فرشتوں سے پوچھو چاہتے کیا ہے؟ ان سے پوچھو چاہتے کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ولی کہے گا، خواجہ غریب نواز کہیں گے، حضور سے غوث اعظم کہیں گے، عبداللہ شاہ شازلی کہیں گے، سید نہاد صاحب کہیں گے، اور کل علماء کہیں گے مولا جن سے ہم محبت کرتے تھے اور جو ہم سے محبت کرتا تھا انہیں جنت میں بھیج، جب تک وہ جنت میں نہیں چلے جائیں گے ہم جنت میں نہیں جاتے، ہم جنت میں نہیں جاتے۔ اب ہوتا تو یہ کہ فرشتوں کے ذریعے نکلواتے اور جنت میں لے جاتے تھے۔ پھر قرآن کی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، فرشتے نہیں نکال کے لے گئے، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، تم مت نکالو، ہٹ جاؤ۔ فرمایا کہ میرے ولی کو کہہ دو جس کو جانتا ہے، جو تیری محبت والے ہیں، جو تیری سنت والے ہیں، جو تیری مجلس والے ہیں، اپنے ہاتھ سے اسے نکال سیدھا جنت میں لے جا، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو قرآن کی ہے، یاد رکھیں قرآن کا ترجمہ 3 زبانوں کے لیے ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل کے لیے، وہ ہمارا مستقبل ہوگا۔ اللہ کے ولی اس وقت بھی نہ انہوں میں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اس لیے ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے اعمال اس قابل نہ ہوں گے، لیکن ولی جنت کی چوکھٹ پر رک جائے گا۔ ویسے بھی غوث پاک نے فرمایا کہ میرا کوئی ولی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ غازی میرا چلا گیا بنو نبی تک زندہ ہے، آقا ہم شرمندہ ہے، آقا ہم شرمندہ ہے، آقا ہم شرمندہ ہے، آقا ہم شرمندہ ہے۔ آئے گا نہ جائے گا خون میرے غازی کا، آئے گا نہ جائے گا خون میرے غازی کا، انقلاب لائے گا، انقلاب لائے گا خون میرے غازی کا۔ یا رسول اللہ آپ سے شرمندہ ہے، غازی میرا چلا گیا بنو نبی تک زندہ ہے، چہرہ دیکھا غازی کا یوں لگا کے محشر میں، چہرہ دیکھا غازی کا یوں لگا کے محشر میں، نور بن کے آئے گا، نور بن کے آئے گا چہرہ میرے غازی کا۔ یا رسول اللہ آپ سے شرمندہ ہے، غازی میرا چلا گیا بنو نبی تک زندہ ہے،